سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہما ارسلان۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم احاطہ کرنے جا رہے ہیں اس اہم موضوع کا کہ جس کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ اس کو بیان کیے بغیر داستان کربلا ادھوری ہے تو بے جانا ہوگا۔ یقیناً داستان کربلا کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب اس موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کب جب یہ سفر حسینی کا آغاز ہوا اور کربلا آمد ہوئی، تو وہ واقعات، وہ پس منظر، وہ بیک گراؤنڈز ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل اور ان کو جاننا کیوں ضروری ہے، آج کے اس پروگرام میں ہم اس ٹاپک کا احاطہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ داستان غم، داستان کربلا کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس کے پس منظر کو جاننا ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں تذکرہ کریں گے قافلہ حسینی کی کربلا آمد کا، یقیناً اس کا پس منظر بھی جانیں گے، بہت سارے ایسے ایسپیکٹس، بہت ساری ایسی ڈائریکشنز جو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گی اور ان سے باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ۔ آپ اسلامک اسکالر ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، دینی معاملات پر گہری نگاہ رکھتی ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گی، بہت شکریہ آپ کے تشریف آنے کا۔ آج کے ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر فرحانہ محمود صاحبہ۔ درس و تدریس سے آپ کا بھی تعلق ہے، دینی معاملات اور خصوصاً صوفی ازم سے خاص لگاؤ رکھتی ہیں، آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ایک اور مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، محترمہ سعدیہ کریم صاحبہ۔ اسلامک اسکالر ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور آپ بھی دین اسلام سے خاصا لگاؤ رکھتی ہیں۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ آج اس نشست میں تشریف فرما ہیں۔ ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت و منقبت خواں ہیں، کائنات کیانی۔ آپ کا منشمار پاکستان کی مشہور نعت خوانوں میں ہوتا ہے۔ کائنات، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گی محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے۔ محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، جب ہم بات کرتے ہیں قافلہ حسینی کی کربلا آمد، اس سے قبل وہ بیک گراؤنڈ، وہ پس منظر جو کہ یوں کہا جائے کہ وہ آخری لمحات جو مدینہ منورہ میں ان کے تھے، جو وہ وقت رخصت کے لمحات تھے اور وہ تمام تر انہوں نے وقت گزارا، میں چاہوں گی ہماری گفتگو کا اس پروگرام کا جو آغاز ہے ہم ان راتوں سے، ان تمام تر واقعات سے کریں اور آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 رجب ہما جب وہ دن تھا کہ جب کربلا کی داستان کا آغاز ہو گیا اور 10 محرم کو جو خنجر چلا وہ امام علی مقام کے گردن پہ چلا، اور 28 رجب کا جو دن تھا وہ خنجر چلا تو امام کے دل پہ چلا۔ کہ جن گلیوں میں آپ کھیلا کرتے تھے، جن گلیوں میں آپ نے اپنے نانا کے کندھوں کی سواری کی، جن گلیوں میں آپ کا بچپن گزرا، جن گلیوں میں آپ کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے، جن گلیوں میں فرشتے آپ کے جو ہیں وہ عیدین کے کپڑے لے کے آیا کرتے تھے، جس شہر میں آپ نے اپنی والدہ کا پیار سمیٹا، جس شہر میں آپ نے اپنے بابا جان کا پیار دیکھا، آپ نے اپنے پورے خاندان کا پیار دیکھا، اور سب سے بڑھ کر آپ نے اپنے نانا جان کی شفقتیں، محبتیں اور جو ہیں وہ ساری عنایتیں اور وہ سب کچھ سمیٹا، آپ نے ان کو دیکھا، جس صحن میں آپ کھیلے، جس شہر میں آپ پلے بڑے جوان ہوئے، آپ کی عمر پاک گزری، اس شہر کو چھوڑنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید حکمران بن چکا تھا اور اس نے مدینہ میں پیغام بھیج دیا تھا کہ حسین ابن علی میری بیعت کر لے، اس نے حکم بھیج دیا تھا۔ اب حسین ابن حیدر، علی کا بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، جس نے شیر فاطمہ پیا ہوا تھا، کیا وہ اس بیعت میں ہاں کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ یہ ہماری غیرت نہیں مانتی تو وہ غیرت حسین کیسے مان سکتی ہے؟ آپ نے کھلے لفظوں میں اس کو انکار کر دیا اور پھر فیصلہ ہوا کہ اب ہم نے مدینہ چھوڑنا۔ 28 رجب کا دن آ گیا کہ جس دن آپ نے مدینہ سے مکہ مکرمہ اپنا رخت سفر باندھنا تھا۔ بالکل، اس سے ایک دن قبل آپ نے جو رات تھی وہ ریاض الجنہ میں گزاری۔ آپ جب اپنے نانا جان کی قبر پہ گئے، اب اس وقت میں اور ہما آپ اس چیز کو
تھوڑا سا تو فیل کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. ٹھیک ہے, رشتوں کے احساس میں بھی, اور ایک ایسا امتی اگر ہم صرف اس کو فیل کرنا چاہیں تو ہم بہت آسانی سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے نانا جان کی قبر مبارک پہ جاتے ہیں تو آپ کے قدم آپ بڑے جما کے زمین پہ رکھ رہے تھے, اور آپ نے اپنے نانا کو آخری سلام پیش کیا اور فرمایا کہ آپ کا حسین جا رہا ہے. اور پھر جب آپ ہم میں سے جس نے مدینہ پاک دیکھا ہے اور جس نے نہیں دیکھا, اللہ پاک اس دن کے صدقے اس کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. آپ جب ریاض الجنہ سے پھر آپ جنت البقیع کی طرف جب جاتے ہیں تو آپ کے قدم لڑکھڑانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ جب اپنی والدہ کی قبر مبارک کی طرف جاتے ہیں تو آپ حسین جیسا جو ہے وہ اتنا مضبوط دل رکھنے والا اور کوہ صفا جیسا آپ کا صبر اور اتنی جو ہے وہ بلند و بالا جو ہے شخصیت کا مالک, لیکن جب اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں تو آپ اپنی والدہ کی قبر پہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے کوئی بچھڑا ہوا اپنی ماں کی گود میں. اس کو کتنی عرصے کے بعد جب ماں کی گود نصیب ہوتی ہے تو وہ وہاں جا کے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے. آپ اپنی والدہ کی قبر پہ گر کے اور بتاتے ہیں کہ ماں تیرا حسین جا رہا ہے, آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے بابا کا دین خطرے میں ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کا مدینہ اس کی حرمت پامال ہو. بالکل, مکہ مکرمہ روانگی کے جو تمام تر تاثرات ہیں اور تمام تر جذبات و احساسات کے ساتھ جس طرح سے یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے, میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے گزارش کروں گی کہ اسی تسلسل کے ساتھ آپ بھی فرما دیجیے. یہ قافلہ جو ہے یہ روانہ ہوتا ہے مدینہ سے مکہ کی طرف, اور اس کا فیصلہ جو ہے امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ اپنے خاندان کے ساتھ حرم کی حدود میں داخل ہو گئے. دو چیزیں جو تذکرے کے لیے یہاں پر میں بیان کروں گی وہ کیا ہیں. پہلے کہ اہل کوفہ کی طرف سے بے انتہا, جس میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں, یہاں تک کہ بوریاں بھر جاتی ہیں, چٹھیاں لکھی جاتی ہیں, امام علی مقام کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آنے میں جلدی کیجئے کہ آپ ہمارے پاس یہاں پر آئیں اور ہم آپ کو امام بنائیں. بالکل. اور دوسرا پھر امام جو ہیں ان کو ان کے قریبی ساتھی جن میں عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن زبیر ہیں, وہ آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ اہل کوفہ جو ہیں وہ وفا کے لائق نہیں ہیں. آپ نہ جائیں. اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے حضرت علی, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وجہ وہ بنے. اسی طرح امام حسن کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا, اس کے بعد یہ اصحاب آپ کو روکتے رہے اور سمجھاتے رہے اور کچھ تعویلیں دیتے رہے کہ خدا را آپ مکہ کو چھوڑ کر نہ جائیے گا, آپ حجاز کو چھوڑ کر مت جائیے گا, کیونکہ یہاں آپ جو ہیں وہ سردار ہیں اور یہاں وفا کرنے والے اہل کوفہ سے زیادہ ہیں. بالکل. لیکن امام جو تھے ان کو اذن تھا اللہ کے نبی کی طرف سے, اذن تھا اللہ کی ذات کی طرف سے کہ آپ نے اس مقصد کو جو کہ نانا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملا تھا, اور ان حدود کے ذریعے ایک اور سوچ بھی ڈیولپ ہو رہی تھی کہ حدود الہی پامال ہو رہی ہے. تو کس طرح ممکن تھا کہ امام جو ہے وہ اپنی پروٹیکشن کرتے اور دین کی حفاظت جو کہ اولین ہے ان کی ذات کے لیے اس کو پس پشت رکھ دیتے. لہٰذا امام نے جو ہے وہ 8 ذی الحج کو یہ فیصلہ کیا کہ آپ جو ہے وہ کوفہ کی طرف روانگی اختیار کریں. بالکل ایسے, اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. سعدیہ صاحبہ, اب 8 ذی الحج کا ذکر ہو گیا ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا, عین حج سے ایک دن پہلے جو ہے وہ اب روانگی اختیار کر رہے ہیں. اس سوچ کو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس سے قبل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 25 مرتبہ حج فرمایا اور بغیر سواری کے پیدل چل کے بھی فرمایا. اتنا لگاؤ, اتنی محبت, اتنی مودت, اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 8 ذی الحج کو جب روانہ ہو رہے ہیں کوفے کے لیے اور کربلا معلیٰ میں جانا ہے انہوں نے, تو وہاں کیا سوچ تھی, کیا ان کے ذہن میں جو ہے وہ ایک پیٹرن ڈیولپ ہو رہا تھا, ذرا اس کو بھی فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس بات سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ واقعہ کربلا اس کے بہت سے عوامل تھے. بالکل. واقعہ کربلا کے تکوینی عوامل بھی تھے, سیاسی عوامل بھی تھے, تاریخی عوامل بھی تھے, دینی عوامل بھی تھے, سماجی عوامل بھی تھے, اور ان تمام عوامل کے پیش نظر حضرت امام حسین جو ہے وہ اس سفر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. پھر اس کے دینی عوامل بھی ہمارے سامنے ہمیں کار فرما نظر آتے ہیں کہ کس طرح یزید نے برسر اقتدار آتے ہی
حدود الہی کا انکار کر دیا، اس نے کس طرح تمام حدود کی جو ہے وہ پابندی ختم کروا دی، کیونکہ وہ تو عیاش تھا، قمار باز تھا، اور اس کی عیاشی پر تمام لوگ گواہ تھے۔ اسی وجہ سے جب اس نے حضرت امام حسین کی طرف بیعت کا پیغام بھیجا تو حضرت امام حسین نے ولید بن عتبہ سے کہا کہ اے ولید، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، ہمارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہے، ہمارا گھر آیت تطہیر کا مظہر ہے، میں سیدہ کائنات کا لاڈلا ہوں، میں علی شیر خدا کا بیٹا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پاک بیٹا ایک لعین کی بیعت کر لے؟ اور یہ تمام عوامل تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کو مجبور کر دیا اور تیار کر دیا کہ وہ سفر کربلا پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر کتنا مشکل تھا ان کے لیے مدینہ الرسول کو چھوڑنا، بالکل کتنا مشکل تھا ان کے لیے اپنے پیارے وطن کو چھوڑنا، اپنی پیاری سرزمین کو چھوڑنا، کہ جہاں حسین کو بھوک لگتی تھی تو آسمان سے خوان کے پیالے نازل ہو جایا کرتے تھے، اس سرزمین کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا جہاں ایک عام امتی جاتا ہے تو اس کی تڑپ اس کو واپس نہیں آنے دیتی، جہاں ایک عام امتی چلا جائے تو اس کے رسول سے اس کی محبت اس کو قدم نہیں اٹھانے دیتی، وہاں نواسہ رسول کے اس شہر کو چھوڑنے کا عالم کیا ہوگا، ان کی جدائی کا عالم کیا ہوگا۔ پہلے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی ان کو منع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، آپ بھی منع فرماتی ہیں کہ اے حسین یہ سفر مکہ نہیں، یہ سفر کربلا ہے، اے حسین میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ سختیوں سے گزارے جائیں گے، اے حسین میرے سامنے وہ پیشین گوئی ہے جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی، اے حسین آپ مت چاہیے۔ لیکن چونکہ نواسہ رسول کو اس کائنات میں آتے ہی اس سفر کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، آغوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی وہ اس سفر کی تیاری کر رہے تھے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ رسول کا نواسہ اس سفر سے رک جاتا جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ بے شک اسی لیے انہوں نے روانگی اختیار کی۔ ناظرین کنٹینیو کریں گے اس ڈسکشن کو، ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں قافلہ حسینی کی جس طرح سے ہم نے آمد کو ڈسکس کرنا ہے کہ کربلا آمد کے موقع پر کیا حالات، کیا واقعات پیش آئے، کیونکہ دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کی گردن پر خنجر چلایا گیا، دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کی گردن پر خنجر چلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناہیدہ صاحبہ، گفتگو کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، یہ قافلہ کربلا معلیٰ کی سرزمین پر آ گیا ہے۔ وہ جو روانگی کے مناظر تھے ان میں بہت ساری سوچ و پیش تھے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ کلیئر نہیں تھیں۔ کوفہ آمد پر جب کربلا معلیٰ کی سرزمین پر پڑاؤ پڑتا ہے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی گئیں۔ ہر سامنے ہے، ہر کی جو معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، کیسے روکا گیا، ایک طرح سے گھیرا ڈالا گیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو پانی سے دور رکھوں۔ کیا بیتی ہوگی امام علی مقام پر؟ یزید کی فوج میں ایک شخص تھا علی بن محتم، ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے اپنے الفاظ تاریخ میں دہرائے اور بتایا کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اور میرا پیاس سے برا حال تھا۔ جب میں وہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ آگے پانی پلایا جا رہا ہے اور میرا برا حال تھا، میری سواری، تو آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا امام علی مقام وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکا
میں رک گیا اور امام عالی مقام نے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا، کیونکہ جب مشکیزہ آگے کیا تو میری حالت ایسی تھی کہ پانی بار بار میرے سے گر رہا تھا، میں پانی نہیں پی پا رہا تھا. تو امام عالی مقام نے اپنے ہاتھ سے اپنے دشمن کو، اپنے قاتلین کو، آپ جانتے جو ان تھے پر ہی پانی کی بندش کے ارادے سے آئے، اور آپ جانتے تھے کہ یہی لوگ ہمارا پانی بند کریں گے، یہی لوگ میرے بچوں کو قتل کریں گے، یہی لوگ میری جو ہے بہنوں پہ اور مستورات پہ جو ہے ظلم کے پہاڑ ڈھائیں گے. لیکن آپ نے ان کو پانی پلایا، اور جب وہاں پہ پانی جو ہے ان کو پلا دیا، اور آپ نے وہاں سے اپنا قافلہ جو ہے وہ سوئے کوفہ کی طرف جب موڑا تو ہر نے آپ کے قافلے کو روک لیا. اور آپ نے پہلے زبانی روکا. بس یہاں پہ میں ایک بات کا اینڈ کروں گی تو آپ اگلے اسکالر سے، کہ آپ نے ہر نے پہلے زبانی روکا، لیکن امام علی مقام نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جب کھینچا اور آپ اپنے گھوڑے کو دوسرے رخ کی جب جانب ڈالنے لگے تو اسی ہر نے، جس پیاسے ہر کو امام علی مقام نے پانی پلایا تھا، اس ہر نے آپ کے گھوڑے کی لگام کھینچ لی. لگام کھینچ کے کہا کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ. اور اچھا ہما یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جو ہر تھا یہ یزیدی فوج کا سیکنڈ یا تھرڈ ان کمانڈ تھا، سیکنڈ یا تھرڈ ان کمانڈ تھا. مطلب اتنے اس کے پاس جو ہے وہ اختیارات جو تھے وہ یزید نے اور عبداللہ ابن زیاد نے اس کو دیے ہوئے تھے. آپ ہر نے کہا کہ مجھے حکم یہ ملا ہے کہ آپ کو میں یہاں سے عبداللہ ابن زیاد کے دربار کی طرف لے کے جاؤں. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اس طرف نہیں جاؤں گا. تو جب اس نے گھوڑے کی لگام کھینچی آپ جلال میں آ گئے. اور عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کسی کا غصہ پیک پہ جاتا تھا تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے. تو امام نے بھی وہی جملہ ہر کو کہا کہ اللہ کرے تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ جملہ ایک مشہور تھا عرب کے جو ہے وہ تاریخ میں. تو ہر رک گیا اور اس نے کہا امام آپ کی جگہ کوئی بھی دوسرا شخص ہوتا تو میں یہ جملہ اس کو واپس پلٹا دیتا. لیکن ہم نے بعد میں دیکھا کہ ہر جو ہے وہ ایک سافٹ کارنر رکھتا تھا. ٹھیک ہے، وہ تو ایک الگ پرسپیکٹیو ہے، وہ ایک الگ پرسپیکٹیو ہے. تو اس نے پھر کہا لیکن نہیں، میں آپ کو یہ جملہ اس لیے نہیں دہرا سکتا کہ آپ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے شہزادے ہیں، تو میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں یہ جملہ جو ہے وہ میں نہیں ادا کر سکتا. ڈاکٹر صاحبہ ایک ہم سوچ کو ڈسکس کر رہے ہیں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں سوار ہے. بہت سارے جذبات، احساسات، ایک غم کی کیفیت بھی ساتھ چل رہی ہے. یہ بھی سوچ ہے کہ شاید پلٹ کر کبھی واپس نہیں آئیں گے. اور پھر جب جاتے ہیں، جب روانہ ہو رہا ہے یہ قافلہ، پھر ان کو سمیٹنا، ان کے درمیان گفتگو کرنا، اور پھر ان کے اندر بھی یہ احساس ڈیولپ کرنا کہ وہ ہمہ گوش رہیں، وہ ہر وقت تیار رہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کتنا مشکل ہے امام کے لیے یہ سب کچھ ہینڈل کرنا؟ بالکل. اور اس سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف لے کے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جس امید اور جس وفا کے پیچھے امام علی مقام نے مکہ مکرمہ کی حدود جو ہیں وہ چھوڑی ہیں اور اپنے خاندان کو لے کے چلے ہیں، تو سب سے پہلا پڑاؤ جو ان کا ہوتا ہے وادی صفا میں. تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے فرزق شاعر سے، کہ جو کہ کوفہ سے آ رہا ہے. امام علی مقام جو ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ اہل کوفہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. یعنی کہ وہ سفر جس کی بنیاد کے بے بیس کر کے ہم جا رہے ہیں، اور جنہوں نے ہم سے بیعت لینے اور جنہوں نے ہمیں ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا طرز عمل ہے. کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ امام علی مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہا، اسی طرح امام حسن کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہا. تو یہ جاننے کے لیے اس سے پہلے جب ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ مسلم بن عقیل جو ہیں اپنے چچا زاد بھائی کو جو ہے وہ کوفہ والوں کی طرف بھیج چکے ہیں ان کے انہی خطوط کے جواب میں. تو جب پوچھا گیا تو فرزق کہتے ہیں کہ اے امام علی مقام، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں جو ہیں وہ یزید کے ساتھ ہیں. یعنی کہ آپ ان کی وفا جو ہے اس کا امتحان لیے بغیر آگے نہ بڑھیے. صحیح. اس کے بعد ثعلبہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو حضرت عقیل جو ہیں ابن عقیل جو ہیں ان کی شہادت کی خبر ملتی ہے، اور اہل کوفہ کی وہیں سے بددیانتی اور بے وفائی جو ایک بہت ہی اہم چیز ہے
وہ روکتی ہے. ہم اس واقعے کو سوچتے جب ہم اس چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم وہ قربانی بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ کس طرح شیطان ان کو قدم قدم پر روک رہا ہے. بالکل. اسی طرح یہ جو واقعات ہیں یہ انسان کو کمزور کرتے ہیں، لیکن جناب عالی مقام جو ہے ان کی جرت اور ان کی ہمت اور ان کی جو جذبہ ایمان اور جو شجاعت ہے وہ ان تمام چیزوں پر صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہیں. اسی دوران میں امام عالی مقام جو ہیں وہ بصرہ کی طرف اپنا ایک لیٹر بھیجتے ہیں اپنے جو ہے وہ قاصد کو بھیج کے. کچھ آگے مقام پر جاتے ہیں تو ان کی شہادت کی بھی خبر ملتی ہے. بالکل. یعنی کہ بے وفائی کا جو ایک ایسپیکٹ ہے جس کو کہا یہ جاتا ہے کہ جس سے رکاوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن یا جس کا ڈر تھا وہ وقت وہ آ رہا ہے، لیکن امام کی جو جرت اور ان کے خاندان کی جو جرت ہے، جو جذبہ ہے، اس کو وہ پیچھے نہیں کر سکا. وہ اس پر صبر کر رہے ہیں. اسی طرح ہر کا ذکر فرمایا ہماری بہن نے، جس کا تذکرہ بھی پہلے کر چکی ہیں. اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. سعدیہ صاحبہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں، کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں، پہلے وہ فرما دیجیے. جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جب یہ قافلہ مکہ معظمہ سے چلتا ہے تو بہت سارے مقامات پر پڑاؤ کرتا ہوا جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ سفر کربلا ایک تکوینی امر تھا اور امام حسین کی جو پریپریشن تھی وہ بچپن سے ہی اس سفر کی طرف کی جا رہی تھی. اور جیسا کہ حر کا واقعہ بھی پیش آیا تو مکہ معظمہ سے 19 منزل کے فاصلے کے بعد ایک 20ویں منزل آتی ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے. تو جب مقام سرات پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر حر کا قافلہ جو ہے وہ حضرت امام حسین کی طرف آتا ہے. تو حر کو جب پہلے اس کو اور اس کے قافلے کو پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، ان کی گھٹن کو، ان کی گھبراہٹ کو دور کیا جاتا ہے اور وہ زبان رحمت للعالمین کے جو چوسنے کا اثر ذات امام حسین سے چھلکتا ہے، اس کا منظر پوری دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوش مصطفیٰ پر سوار کر کے حسین کی تربیت فرمائی تھی. کیسا انہوں نے کریمی کا ثبوت دیا اس میدان میں کہ اس کے بعد جب وہ سارا قافلہ سیراب ہو جاتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. آپ حر کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ نماز پڑھو اور وہ نماز پڑھتا ہے حضرت امام حسین کی اقتداء میں. اس کے بعد آپ خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ ہمارے خون کے در پہ ہے، تو اے اہل بیت کیا تم میرے ساتھ اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تیار ہیں. اور اس موقع پر بھی اپنی جانثاری کو چھپا نہیں سکتا لیکن اپنی ملازمت کے ہاتھوں وہ مجبور ہوتا ہے. اس کے بعد نماز عصر کا وقت آ جاتا ہے، دوبارہ نماز عصر بھی امام کی اقتداء میں ادا کرتا ہے. اس کے دل پر کچھ ایسی چیزیں ثبت ہو جاتی ہیں کہ وہ امام حسین سے مذاکرات کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اے امام آپ ان کی بیعت کر لیجئے. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اے حر یہ کیسے ممکن ہے کہ آل رسول کا شہزادہ ایک لائن کی بیعت کر لے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اس سوچ کو، اس فکر کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے جو کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے تمام افراد کے اندر انکلکیٹ کر رہے تھے، اپنے خانوادے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے. مزید بھی صورتحال کو ڈسکس کیا جائے گا، جس طرح سے اس قافلے نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر وہ صحبتیں، وہ رنجشیں کس طرح سے برداشت کی، اس پر بھی ہم ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ابھی ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے قبل ہم جو گفتگو کر رہے تھے، جس طرح سے ہم نے آج کے موضوع کے حوالے سے بھی بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی کربلا آمد اور اس کے پس منظر کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اس سوچ کو، اس منشور کو ڈسکس کیا کہ جس کے تحت یہ قافلہ روانہ ہوا اور پھر کربلا معلیٰ کی سرزمین پر پہنچا. تو ناہیدہ صاحبہ،
جن مشکلات کا، جن مصائب کا، جن تمام تر صحبتوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یقیناً امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام وہ سب جانتے تھے. اب تو جسٹ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہونی تھی اور انہیں یہ دیکھنا تھا کہ میری فوج، میری اقوام کس طرح سے میرا ساتھ دے رہی ہے. آج کا دن 2 محرم الحرام جب قافلہ حسینی کرب و بلا پہنچ گیا. اب دیکھیں ہما، ہم نے 28 رجب سے سٹارٹ لیا تھا اپنی بات کے آغاز کا. 28 رجب کو مدینہ سے چلتے ہیں، 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، پھر 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک آپ مکہ مکرمہ میں اسٹے کرتے ہیں، اور 8 ذی الحج میں پھر آپ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. اور آج 2 محرم الحرام پھر سن 61 ہجری آپ کرب و بلا پہنچ گئے. جب آپ اس میدان میں پہنچے تو ہوا کا جھونکا آیا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ پہ ریت اڑ کے آپ کے چہرے اور بالوں پہ پڑی. آپ دوڑی دوڑی اپنے بھائی کے پاس آ گئیں اور فرمانے لگیں کہ بھائی حسین علیہ السلام ایسا کریں، یہاں سے جلدی جلدی نکل جائیں، مجھے اس علاقے سے، مجھے اس کی آب و ہوا سے مجھے وحشت کی بو آ رہی ہے، مجھے یہاں سے خون کی بو آ رہی ہے، یہاں کی ریت اڑ کے میرے بالوں اور میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے، تو آپ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے روانہ ہو. آپ رک گئے اور آپ نے اپنے صحاب سے کہا کہ یہاں سے پتہ کریں کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. تو بعض نے کہا کہ اس جگہ کا نام نینوا ہے، لیکن آپ نے کہا اس جگہ کا کچھ پتہ کریں، کوئی اور نام کیا ہے. تو ایک کوئی بزرگ تھے، انہوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہیں پہ اپنے خیمے گاڑ لو، یہی ہمارا مسکن ہے، یہیں پہ ہم نے پڑاؤ کرنا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ میرے شہزادوں کا خون بہے گا، اور یہیں پہ حق و باطل کا مارکا ہوگا. تو میں اپنی بات کا جو اختتام ہے وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہدیہ نذرانہ جو ہے وہ شعر کی صورت میں پیش کروں گی کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی، 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین. سبحان اللہ. بے شک بے شک، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اپنی بات کو کنکلوڈ کیا. ڈاکٹر صاحبہ، اب کیونکہ کنکلوژنز ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، آج کے دور کے انسان کی بات اگر کریں تو آج کے دور کے انسان جو کہ آسائشوں کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کو لگژری لائف اس کا خواب بھی ہے، اس کو اویل کرنا، اس کے لیے وہ بہت کچھ جو ہے وہ بہت پاپڑ بھی بیل رہا ہے، بہت جتن کر رہا ہے، کیا وہ ان مصائب کا، ان مشکلات کا، ان حالات کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ بالخصوص اگر آج کے نوجوان کی بات کریں، اور اگر ہم اس کے اندر یہ ریئلائزیشن پیدا کرنا چاہیں کہ وہ اس وقت کے حالات کو محسوس کرے، ان جذبات کو، ان احساسات کو، ان خیالات کو اپنے اندر سموئے، تو کتنی ایفرٹ کرنی ہوگی؟ یہ ایفرٹ کون کر سکتا ہے؟ بہت اچھے موضوع کی طرف آپ لے کے آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس انسان کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات اس کے لیے آزمائش بھی اتنے ہی بڑے رتبے کے لیے دیتی ہے. انبیاء کرام جو تھے، ان کی آزمائشیں یا ان کے اوپر جو مصائب آئے تھے ان کا ادراک عام انسان نہیں کر سکتا. اسی طرح آل محمد کے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں، جس طرح میں نے بیان کیا ہے کہ صرف آزمائش یہ نہیں ہے کہ بے وفائی ہے، آزمائش یہ بھی ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑنا ہے اور ہجرت کرنی ہے. ان کے باوجود بھی اپنے خاندان کو لے کر جس کو بار بار روکا جا رہا ہے، اور جس طرح کہ ابن زبیر بھی کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خاندان کے سامنے، ان کی ازواج کے سامنے شہید کر دیا، کہیں نعوذ باللہ ایسے نہ ہو کہ آپ کے خاندان کے سامنے یہ شہادت ہو، تو آپ رک جائیے. یہ بہت بڑا، یعنی کہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ کسی انسان جو اس کا خاندان، اس کی اولاد، جس پہ انسان اپنی زندگی جو ہے وہ کا ایک اس کے لیے امید ہوتی ہے، اس کو اپنی نظروں کے سامنے قربان کر دے. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. لہٰذا اس کا ادراک کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ آزمائش کی اور اس کے اوپر صبر کی،
یہ کیفیت کو فیل کرنا یہ بہت بہت بڑی یعنی کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. لیکن ہم کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ ایز ریسرچر ہم اس کے بارے میں یہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ آج کے نوجوان کو اس سے سیکھنے کو کیا ملے گا. اس کو فیل کرنا تو اس رتبے پہ جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. جس طرح کہ جو ہے وہ ابن عربی سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ وحی کیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا ہاں میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ وحی کا مطلب کیا ہے, لیکن کسی نبی سے پوچھو کہ وحی کیا ہے. اسی طرح یہ شہادت پانا اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی یعنی کہ آپ کو اپنے آپ کو بہت بڑے رتبے پہ لے جانا پڑتا ہے. بالکل. لہٰذا انسان جو آج کے دور کا انسان ہے اس کے لیے کیا تعلیمات ہیں, اس کو کیسے سمجھنا ہے. اس کو سمجھنا یہ ہے کہ جو مصائب انسان کی زندگی میں آتے ہیں اس کو انسان یہ سمجھے کہ اللہ کی ذات اس کی طرف مجھے ایک نئی راستہ دکھا رہی ہے. اللہ کی ذات کی طرف سے ایک راستہ ہے جو کہ مجھے لے کر جا رہا ہے. وہ ان آزمائشوں کو ایک سیڑھی سمجھے اور یہ سمجھے کہ اگر آل محمد کے اوپر یہ آزمائش آئی ہے اور ان سے رکے نہیں ہیں بلکہ اپنی منزل کی طرف گامزن رہے ہیں, کسی چیز نے ان کو روک نہیں سکا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, تو آج کا انسان بھی یہ سوچ لے. میں چاہوں گی ذرا آج کی جو ہے وہ ہم سینیریو کو جب دیکھتے ہیں, جب آج اپنے معاشرے پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں, ایک چھوٹی سی دکھ ایک چھوٹی سی تکلیف کیوں ہمیں ہماری منزل سے ہٹا دیتی ہے. ہم کیوں نہیں اس قافلہ حسینی پر نظر ڈالتے, وہ کربلا کے منظر کو کیوں نہیں اجاگر کر پاتے کہ جب سب دیکھ رہے ہیں سامنے سے کیسے حالات ہیں, کیا مصائب ہیں, کتنی آزمائشیں ہیں, لیکن سب ڈٹے ہوئے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو جو براہ راست صحبت نبوی سے فیض یاب کیا گیا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے بچوں کے اندر وہ جو جذبہ بیدار کیا گیا, شہادت کا جذبہ, وہ ان کی اس پورے سفر کا محرک بنا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے کو جانتے ہوئے, موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے, کہ جب مدینہ الرسول میں حضرت ام سلمہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی کہتی ہیں کہ اے حسین یہ سفر واپسی کا نہیں, رک جائیے. جب روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں تو عالم غنودگی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے حسین میرے بیٹے تجھے ذبح کیا جائے گا, تیرے بچوں کو تیرے سامنے بھوکا پیاسا رلایا جائے گا, انہیں شہید کیا جائے گا, اے حسین صبر کرنا. اور ساری زندگی صبر و رضا کا سبق دیتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو جس سفر کے لیے تیار کیا تھا اسی سفر کو سفر کربلا کہتے ہیں. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. آپ سے چاہیں گے اجازت, اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور جس طرح سے آج کے موضوع کا ہم نے انتخاب کیا, اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ قافلہ حسینی کی کربلا آمد اور اس کے پس منظر کو جاننا یقیناً ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کو ہم شاید اس طرح سے کنسیڈر نہیں کرتے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو جانیں, پہچانیں اور سمجھیں, اور پھر وہی بات کہ اپنے اندر اپنے بچوں کی تربیت میں کردار حسینی کو اجاگر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ توفیق عطا فرمائے, آمین. اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام, اور آپ سے اجازت چاہیں گے. جاتے جاتے کائنات کے آنی صاحبہ سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے کلام پیش کریں. کربل میں آ گئے ہیں دی کو بچانے والے, کربل میں آ گئے ہیں دی کو بچانے والے, سرکار دو جہاں کے نور گھرانے والے,
کربل میں آ گئے ہیں دی کو بچانے والے، آئے حسین سید دین نبی کی خاطر، آئے حسین سید دین نبی کی خاطر، نانا سے جو کیے تھے وعدے نبھانے والے، کربل میں آ گئے ہیں دی کو بچانے والے، طیبہ کے رہنے والے اپنے لہو سے ہیں یہ، طیبہ کے رہنے والے اپنے لہو سے ہیں یہ، کربل کا گرم صحرا گلشن بنانے والے، کربل میں آ گئے ہیں دی کو بچانے والے، جو امتحان بھی آیا ہنس کر سہیں گے سید، جو امتحان بھی آیا ہنس کر سہیں گے سید، ساجد یہ صبر سے ہے جان بھی لٹانے والے، کربل میں آ گئے ہیں دی کو بچانے والے، سرکار دو جہاں کے نوری گھرانے والے، کربل میں آ گئے ہیں دی کو بچانے والے، کربل میں آ گئے ہیں دی کو بچانے والے۔